السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آنی تو تحریک عدم اعتماد تھی، مگر آ گئی ہے پٹیشن، اور پٹیشن بھی تاحیات نااہلیوں کے خلاف۔ ظاہر ہے تاحیات نااہلیوں یعنی نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی کے خلاف، اور یہ پٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے آئی ہے۔ احسن بھون جو صدر ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا، منتخب ہوتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ یہ تاحیات نااہلیاں ہیں ان کو نہیں مانتے، اس کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ اس میں پٹیشن دائر کریں گے۔ انتظار تھا کہ وہ پٹیشن آئے، پرسوں تک انتظار تھا کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم میں، اور لیکن پی ڈی ایم نے وہ فیصلہ نہیں کیا۔ اب یہ پٹیشن آ گئی۔ ظاہر دونوں الگ الگ معاملات ہیں، یہ ایک قانونی معاملہ ہے، ایک سیاسی معاملہ ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یعنی یہ الگ الگ نہیں ہیں معاملات۔ میں اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی احسن بھون صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی کہنے پر یہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ظاہر اب جو بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا، اس کا فائدہ جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین کی قسمت مل گئی ہے، جڑ گئی ہے ایک ساتھ، ان کا آپس میں تعلق ہو گیا۔ ویسے تو وہ آمنے سامنے تھے، مخالف تھے، اور جہانگیر ترین صاحب پاناما کے معاملے میں وہ جو تحریک چلی تھی، عمران خان صاحب نے چلائی تھی، جو نواز شریف صاحب کی نااہلی پر جا کر ختم ہوئی تھی، اس میں ان کا کلیدی کردار تھا، اور وہ اپنا عمران خان صاحب کے اس تحریک میں عمران خان صاحب کو ہر طرح کی سہولت، جہاز سے لے کے اور جو بھی سہولت ہوتی ہے سیاسی، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت، نواز شریف کو گرا کر عمران خان کی حکومت بنانے تک جہانگیر ترین صاحب اس میں خود بھی انہوں نے ہر طرح کی وہ جو بلکہ وہی تھے، کردار تھے جنہوں نے سارا کچھ کیا، لیکن خود بیلنس ہو گئے۔ ان کو بھی اپنا صادق اور امین نہ ہونے کی بنیاد پر ان کو نائل کر دیا گیا، جس طرح نواز شریف کو۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو 28 جولائی 2018 کا جو فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کی نااہلی کا، اور اس کے بعد جو جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کا فیصلہ آیا تھا، تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں لوگ گئے تھے، جو 14-15 پٹیشنز ہوئی تھیں، اور اس میں یہ وضاحت وہ کیا ہوتا ہے، تشریح مانگی گئی تھی کہ یہ نااہلی کتنے عرصے کے لیے ہوگی، تو سپریم کورٹ نے کہا تاحیات نااہلی ہوگی۔ اب یہ تاحیات نااہلی کا شوق جو ہے نا پاکستان کے سیاستدانوں کا، یہ پاکستان کے سیاستدانوں پر تاحیات نااہلی یا پابندی کا شوق جو ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پاکستان بننے کے ساتھ انگڑائی لی تھی اس نے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کے جسم میں، کسی نہ کسی کے خیال میں، تو وہ یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اب ان کوششوں کے آگے بند باندھنے کے لیے جو ہے وہ جو کوششیں کامیاب ہوئیں، ان کو دوبارہ ریورس کرنے کے لیے، فیصلوں کو دوبارہ تاحیات نااہلی والا معاملہ جو ہے اس کو ایک بار ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے۔ درخواست کا فیصلہ جو بھی آنا ہے، درخواست ابھی قابل سماعت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کے بعد سماعت ہوگی، اور اس کے بعد آگے معاملہ جائے گا، تو وہ تو قانونی فیصلہ ہوگا، آئینی فیصلہ ہوگا، عدالت جو بھی فیصلہ دے گی۔ لیکن ظاہر ہے اس کا سیاسی اثرات ہیں۔ سیاسی اثرات یہ ہیں کہ اگر اس درخواست جو دائر کی گئی ہے، اس درخواست کو بنیادی انسانی حقوق کے اس میں تحت دائر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر سپریم کورٹ کسی کو تاحیات نائل کر دے تو اس کے پاس اپیل کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا۔ یہ معاملات نچلی عدالتوں تک، ٹرائل کورٹ تک رہنے دینے چاہیے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کسی بھی انسان کو منتخب کرنے کا جو حق ہوتا ہے بنیادی، اسے محروم نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے کر اس کو جو تاحیات نااہلی کا جو فیصلہ تھا وہ واپس لیا جائے، یا اس پہ جو بھی اس کی تشریحات مانگی گئی ہیں عدالت میں، سپریم کورٹ میں جو گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں معاملہ ابھی ظاہر ہے درخواست دائر ہوئی ہے، اب درخواست قابل سماعت ہوگی، اس کے بعد پھر اس پہ دلائل ہوں گے، معاملات جہاں بھی جاتے ہیں تو اس کا سیاسی اثر جو ہے وہ براہ راست نواز شریف صاحب پر ہوگا۔ اور اگر نواز شریف صاحب کی اہلیت واپس آ جاتی ہے تو جہانگیر ترین صاحب کیونکہ بیلنس کرنے کے لیے ان کو نائل کیا گیا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا خود جہانگیر ترین صاحب کو کہ جی آپ کو بیلنس کرنے کے لیے، نواز شریف کو بیلنس کرنے کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک بندہ نائل چاہیے تھا، لہٰذا آپ کو کر دیا گیا تھا، یعنی فیصلہ ٹوٹل پولیٹیکل تھا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کا جو قانونی پہلو جو بھی ہوں گے، فیصلہ جب آئے گا، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں فیصلوں کے وہ سیاسی ہوتے ہیں، تو سیاسی اثرات ہی ہوں گے۔ اب یہ جو نواز شریف صاحب کو میں نے جیسے پہلے گزارش کی، جو نائل کیا گیا تھا تاحیات جہانگیر ترین صاحب کو، تو نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی اسی راستے سے گزر کر پھر سرخرو ہو کر باہر نکل چکے ہوئے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار۔ ایک بار تو مشرف کے زمانے میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے
ان کو عدالتوں سے سزا دلوائی تھی، سزائیں دلوائی تھیں، سزائیں دلوانے کے بعد پھر وہ ڈیل ہو گئی، پھر باہر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جب نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب جب واپس آئے، تو پھر وہ جو تاحیات نااہلی تھی وہ تو ان کو واپس مل گئی تھی، لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ صرف مشرف نے ایک بندوبست نہیں کیا تھا کہ تاحیات نااہل کر دیا تھا، مشرف نے بے نظیر بھٹو شہید کا بندوبست کر لیا ہوا تھا۔ ویسے بے نظیر بھٹو شہید کو نااہل کروانے کی کوشش تو نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی، ان کے زمانے میں جو تھا، کیا نام تھا ان کا، ملک قیوم کی عدالت نے ملک قیوم کو فون کر کے کہا گیا تھا کہ جی بے نظیر صاحبہ کو سزا بھی دے اور نااہل بھی کریں اسد زرداری اور محترمہ شہید کو، وہ ہو گیا تھا، لیکن وہ تاحیات نااہلی نہیں تھی، اس کی مدت تھی۔ لیکن بہرحال یہ کوششیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شوق جو ہے نا، یہ پاکستان بنتے ہی کسی جسم میں اس نے انگڑائی لیا تھا، اور یہ شوق چلتا رہتا ہے، یعنی کبھی کسی کے ہاتھ سے اس کی شوق کی تکمیل کی جاتی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ سے، کبھی کسی کے قلم سے، کبھی کسی کے قانون سے، کبھی کسی کے فیصلے سے، تو یہ شوق چلتا رہتا ہے پاکستان میں، پاکستان بنتے ہی یہ شروع ہو گیا ہوا تھا۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نواز شریف صاحب نے نااہل کروایا تھا، بعد میں وہ ٹیپ آ گیا، ٹیپ اسکینڈل آ گیا، اور اس کے بعد مشرف کے زمانے میں فیصلہ ختم ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کو مشرف نے نااہل کروایا، صرف نااہل نہیں کروایا بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے قانون بنا دیا، آئین بنا دیا، آئین میں ترمیم کر لی، اور آئین میں ترمیم کر کے جو پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص 2 بار سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو وہ پابندی جو ہے وہ جا کر آگے پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2010 میں وہ ختم ہوئی 18ویں ترمیم کی شکل میں۔ بے نظیر بھٹو تو شہید ہو گئی تھی، نواز شریف صاحب تھے جو اس پابندی کے اس میں تھے کا شکار تھے، باقی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو تو شہید ہی کر دیا گیا تھا نا۔ تو وہ پھر 2010 میں 18ویں ترمیم جو ہوئی تھی تو اس میں وہ ختم کر دی گئی تھی پابندی، اور اس سے پہلے نواز شریف کو جو نااہل کیا گیا تھا یا سزائیں سنائی گئی تھی مشرف صاحب کے دور میں عدالتوں کی جانب سے، وہ سزائیں بھی پھر 2009 میں جا کر ختم ہو گئی تھی، اور نواز شریف صاحب کی اہلیت بحال ہو گئی تھی۔ یہ مئی 2009 کی بات ہے۔ یعنی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، کسی سیاستدان کو نااہل کیا گیا، وہ سیاستدان جن کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کو نااہل کیا گیا، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ ایوب خان جو تھے، آج میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، پی ایس ایل کا آغاز ہو گیا نا، پی ایس ایل کے آغاز پر ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے۔ اب وہ جس نے بھی ڈاکومنٹری بنائی ہے اس نے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اچھا، اس ڈاکومنٹری میں ایک ذکر آتا ہے کہ 60 کی دہائی میں جب پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، لوگ یہاں پر سیاحت کرنے آ رہے تھے، کھیلوں کے میدان آباد تھے، یہ تھا وہ تھا، یعنی جس زمانے میں پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھی گئی، عمران خان صاحب کو وہ زمانہ اچھا لگتا ہے، تو پی ایس ایل کروانے والے جو پی سی بی ہیں، رمیز راجہ صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی خوشامد کرنی تھی، تو خوشامد کرنے کے لیے انہوں نے ایوب خان کے زمانے کو گولڈن ایرا کر کے پاکستان کا پیش کیا، جہاں سے پاکستان تباہی اور تنزلی کی طرف گیا تھا۔ یعنی وہ ایوب خان صاحب کا زمانہ، ایوب خان نے پاکستان کے بانیان جنہوں نے ملک بنایا تھا ان کی سیاست پر پابندی لگا دی تھی، ایبڈو بنا کر، قانون بنا کر، ایک آمرانہ قانون بنا کر، وہ جو انگڑائی لی تھی نا کسی نے، کسی کے جسم میں، کسی شوق نے، میں اس کی بات کر رہا ہوں اصل میں، کہ وہ اپنا ایوب خان صاحب نے وہ کیا تھا۔ تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی سیاستدان کو کسی فیصلے کے ذریعے تاحیات نااہل کیا گیا ہو، لیکن اب ظاہر ہے اب اس میں یہ ہے کہ وہ عدالت میں چلی گئی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اب عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے، لیکن یہاں پر زور یہ لگ رہا ہے ہمارے ہاں کہ نواز شریف صاحب کو کی نااہلی جو ختم ہونے اور ان کی اہلیت واپس آنے کا جو معاملہ ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت دکھ رہا ہے، اس لیے عمران خان صاحب جو ہے مسلسل متحرک ہیں، عمران خان صاحب فالو کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت نواز شریف صاحب کہ پاکستان ان کو واپس لا کر ان کو جیل بھیجا جائے، تاکہ وہ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں کارآمد نہ ہوں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے، سیاسی لوگ یہ سمجھتے ہیں، اٹارنی جنرل نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا تھا یہ پراکسی ہے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ بار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کر گئی ہوئی ہے، یہ جو جتنی بھی لیکس آ رہی ہیں، اور اس کو خاص طور پر جو چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق، اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود بھی توہین عدالت کا نوٹس لیا ہوا ہے، تو اس معاملے میں انہوں نے تو کہا تھا پراکسی ہے۔ تو اب اس پراکسی کوئی لڑ رہا ہے
یا کس سے لڑوائی جا رہی ہے، لیکن فائدہ پولیٹیکلی ظاہر اس کا نواز شریف صاحب کو ہوگا اور ہونا چاہیے۔ مطلب ایک ایسے کوئی پولیٹیکل فیصلے ہیں جن کی اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جن کی آڈیوز ہیں، جن کے متعلق بیان حلفی ہیں، وہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو سابق جج صاحب ہیں وہ کہیں بیٹھے ہوئے، عمران خان صاحب کو اس پہ پریشانی ہے۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے سارا کھیل کھیل رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لا کر اندر کیا جائے تاکہ کھیل کھیلنا بند ہو، یہ کھیل اس طرح نہ چلے۔ تو اس لیے اب زور لگا ہوا ہے۔ ایک طرف نواز شریف صاحب کی اب یہ معاملہ عدالت میں آ جائے گا، جب سماعت ہوگی، اگر قابل سماعت ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ معاملہ آگے کہاں جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے خود ایک میٹنگ میں کہا تھا اپنے ترجمانوں کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف تو تاحیات نائل ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو واپس لا کر چوتھی بار وزیر اعظم کیسے بنوایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی صورت نواز شریف صاحب کو واپس لا کر جیل میں ڈالا جائے، اور ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ جتنی یہ سیاسی حالات، جتنے سیاسی معاملات ان کے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں ان کو مزید اپنا کریں۔ اب یہ پٹیشن جب قابل سماعت ہوگی تو ممکن ہے جب قابل سماعت ہو تو نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون بطور جماعت اس میں جا کر خود ہی بن جائے، فریق بن جائے۔ جہانگیر ترین خود فریق بن جائے، ممکن ہے کہ جی میں بھی اس میں فریق بننا چاہتا ہوں، میں اس سے متاثر ہوں۔ اگر فریق بنے بھی نہ بھی بنے، اگر فیصلہ تاحیات نااہلی کے خلاف آتا ہے کل کو، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ان دونوں کو ہوگا۔ تو اب یہ جو عمران خان صاحب کا جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا مسلسل، آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اس دن بھی دھمکی دی، پھر شجاعت حسین صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جی آپ یہ دھمکیاں آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو پھر میں زیادہ خطرناک ہوں گا، میں سڑکوں پر آؤں گا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اس کے پیچھے یہ ساری یہ کوششیں ہیں، یہ ملاقاتیں ہیں۔ وہ مسلم لیگ نون چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور پرویز الہی نے کہا کہ یہ آپ کو اپوزیشن وہاں لے آئی ہے جہاں وہ لانا چاہتی تھی، آپ آ گئے ہیں اپوزیشن کی پچ پر، آ کر دھمکیاں دینا شروع ہو گئے، اپوزیشن آپ کو اکسا رہی ہے اور یہ تاثر دے کر کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے اور آپ اس سے جو ہے وہ مشتعل ہو رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھ کر رہے ہیں، وہ میں دیکھ رہا تھا محمد زبیر صاحب ان کے جو ترجمان ہیں، ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا، ہمارا مسلم لیگ نون کا برا وقت ختم، عمران خان صاحب کا برا وقت شروع ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں، جو جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کو سارا اسی سے جوڑا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اپنی اہلیت چاہتے ہیں، ان کو اب یہ پولیٹیکلی ظاہر ہے نواز شریف صاحب اس معاملے میں ناجائز بھی نہیں ہوں گے، وہ چاہتے ہیں یار مجھے جس طرح تم لوگوں نے نااہل کروا دیا، اب مجھے پہلے اہل کرو، جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں، جن کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، جو بھی رابطے میں ہیں، جو بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ، تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں پٹیشن، کیونکہ یہ اس پٹیشن کا انتظار تھا 1.25 مہینے سے 1.5 مہینے سے، جب الیکٹ ہوئے تھے یہ احسن بھون صاحب تو انہوں نے اعلان کیا تھا، چیف جسٹس گلزار صاحب سے ملاقات کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی یہ پٹیشن، میں نے چیف صاحب کو بھی کہا ہے کہ یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، ہم پٹیشن لا رہے ہیں اور وہ پٹیشن کو اپنا بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، لہٰذا ہم آپ کو سپریم کورٹ بار جو ہے وہ پٹیشن لائے گی۔ تو انہوں نے وہ پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا کہ وہ چیف جسٹس صاحب سے اس معاملے پہ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں۔ تو ابھی جب یہ پٹیشنیں آ رہی ہیں، جب یہ آڈیو آ رہی ہیں، جب یہ ویڈیوز آ رہی ہیں اور جب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملاقاتیں جو ہے وہ غیر سیاسی لوگ کر رہے ہیں، صادق نے کہا تھا نا، تو اس کے بعد ظاہر ہے حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت کو ہو رہی ہے پریشانی کہ یار کہیں واقعی ہو نہ جائے نواز شریف صاحب کی اہلیت بحال، واپس ہی نہ آ جائے نواز شریف صاحب۔ تو ظاہر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو اس کا براہ راست نقصان تو عمران خان صاحب کو ہونا ہے، واپس پاکستان واپس نہیں، اہلیت اگر واپس ان کی آتی ہے تو وہ اور زیادہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ جو 18ویں ترمیم تھی اس میں تو میاں نواز شریف صاحب نے، جب پیپلز پارٹی کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھی، وہ پیپلز پارٹی خود سے کر رہی تھی۔ 18ویں ترمیم میں جو تیسری بال کی وزیر اعظم پر جو پابندی تھی وہ خود ہی کر رہی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا فوکس اسی پہ تھا، ہونا بھی چاہیے ایک سیاستدان کا۔ اور مسلم لیگ قائد اعظم چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی کے انٹرویوز ہیں کہ ہم نے مشرف صاحب کو کہا تھا جو مرضی دینا ہے دے دیں، یہ والی شک ختم، اپنا پابندی لگا دیں تیسری بار کی وزیر اعظم کی جو ہے، باقی وہ انہوں نے اس وقت جو 17ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت ایم ایم اے جو تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، مشرف کے ساتھ مذاکرات کر کے انہوں نے ایک معاہدے کے تحت 17ویں ترمیم کو بھی سپورٹ کیا تھا۔ تو وہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ کہہ رہے تھے جو کچھ ہونا ہے دے دیں، تیسری بار والی شرط جو ہے نا یہ نہیں، آپ نے اس کو آپ نے ختم نہیں ہونے دینا، اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ ظاہر ان کو پتا تھا کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید اگر آ گئی تو پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہنا۔ تو یہ جو پابندیاں ہیں نا، یہ ظاہر ہے اس کا نقصان ان کو ہوتا ہے، پابندیاں ہٹنے کا
جو پابندیاں لگواتے ہیں یا جن کے اندر یہ میں نے کہا تھا نا انگڑائی لیا تھا شوق، یا پھر جو عمران خان صاحب جیسے آ کر اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے، تو اسی لیے عمران خان صاحب بہت زیادہ ہو گئے متحرک۔ تو اب بہرحال اب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد شاید کہیں اسی پٹیشن کی وجہ سے پیچھے ہٹی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد 25 جنوری کو اجلاس تھا، اس اجلاس میں سارا فیصلہ ہونا تھا اور اچانک وہ معاملہ وہ پیچھے چلا گیا اور یہ معاملہ زیادہ متحرک ہو گیا۔ تو اس کا لنک ہے کہیں نہ کہیں تحریک عدم اعتماد کا اس پٹیشن کے ساتھ، کیونکہ نواز شریف صاحب، وہ جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا تھا نا، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو گزارش کی تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو مسلم لیگ نون میں سے جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں وہ کہیں کہ واپس آ جائیں۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اہلیت بحال کروائیں تاکہ اپنی جماعت کو متحد رکھ سکیں۔ اگر نواز شریف صاحب اپنی اہلیت بحال کروائے بغیر الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ ان کے لیے، اگر کل کو عمران خان چلے بھی گئے اور انتخابات بند ہو جاتے ہیں اور مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے انتخابات اور نواز شریف صاحب کی اہلیت بحال نہیں ہوتی اس وقت تک، تو مسلم لیگ نون کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ کس کو آگے کرے کس کو پیچھے کرے۔ تو اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کو بعد میں آزمایا جائے گا اگر اس کا فیصلہ جلدی ہو گیا تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔